آج کتاب محسن بزبان محسن کے صفحہ نمبر 167 سے آگے بیان ہے. اگلا عنوان ہے رجال الغیب کی دنیا. 26 فروری 2013 منگل کی صبح ہم 6:40 پر استنبول قسطنطنیہ کے اتا ترک ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکے تھے، جہاں جواد نامی غلام مصطفیٰ کا دوست ہمارا منتظر تھا. ایئرپورٹ پر سلام دعا کے بعد لگیج ٹرالی اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھنے لگا. ایک شخص وہاں پر ہمارا انتظار کر رہا تھا، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ میرے انکار پر کہنے لگا، اتوار والے دن جب سائلین اور زائرین سے آپ ملاقات فرماتے ہیں، تب 1-2 مرتبہ میں بھی کچھ مسائل لے کر آپ کے پاس حاضر ہو چکا ہوں. خیر، وہ شخص ہمیں ہوٹل کی بجائے چراغاں روڈ ٹتلمبک اسٹریٹ پر واقع اپنے فلیٹ پر لے آیا، جہاں سے فریش ہو کر ہم اس کے ساتھ باسفورس پر ساحل نامی ریسٹورنٹ میں ناشتہ کرنے چلے گئے. باسفورس دراصل ترکی کے یورپی حصے رومیلیا اور ایشیائی حصے اناطولیہ کو جدا کر کے یورپ اور ایشیا کے درمیان نہ صرف ایک سرحد قائم کرتا ہے، بلکہ یہ وہ مقام ہے جو بحیرہ اسود، بلیک سی کو بحیرہ مرمرا، سی آف مارمرا کے ذریعے بحیرہ روم، میڈیٹرینین سی سے بھی ملاتا ہے. اس کے تاریخی محل وقوع کے باعث اس پر قبضے کے لیے، اس جگہ پر قبضہ کرنے کے لیے کئی جنگیں لڑی جا چکی ہیں. شاندار نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے دنیا بھر سے ٹورسٹ اس مقام کو اور اس جگہ کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں. اس لیے یہ علاقہ مہنگے ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے، جس کی مثال آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ ساحل ریسٹورنٹ کا ہم چائے اور انڈوں اور آملیٹ سلائس پر جو ناشتہ تھا، جو ہم 4-5 لوگوں نے ناشتہ کیا، جس نے جواد کی محبت پر 35,000 روپے پاکستانی کا لیبل لگا دیا. اس دور میں مجھے یاد ہے ہم 4-5 بندوں نے وہاں پر ناشتہ کیا اور 35,000 روپے کا بل بن گیا 2013 کے اندر. تو یہ اس جگہ کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا لیں کہ پوری دنیا سے ٹورسٹ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو ناشتے کی ٹیبل سے باسفورس کا منظر بہت دلکش اور خوبصورت تھا. دیو ہیکل کروز بحری جہاز اپنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے، جبکہ فیریز اور سپیڈ بوٹس اپنے ٹرمینلز کی طرف جاتی دکھائی دے رہی تھیں. اچانک رفیق صاحب کی جو اہلیہ تھیں وہ میری اہلیہ کو کہنے لگی، ماں جی دیکھیں ساحل سمندر پر کیسی عجیب روئی تیر رہی ہے. حالانکہ جس کو وہ روئی سمجھ رہی تھی وہ پیراشوٹ کی طرح تیرتی کرسٹل وائٹ جیلی فش تھی. ناشتے کے بعد جواد تو اپنے دفتر چلا گیا، البتہ ہم لوگ پیدل ہی کعبہ طاس فیری ٹرمینل جا پہنچے اور بیوک آدھا پرنسس آئی لینڈ کی فیری میں سوار ہوئے. فیری پانی کی سطح پر یخ ٹھنڈی ہوا میں لہروں کو اڑاتے پرنسس آئی لینڈ کی طرف رواں دواں تھی. درجنوں سمندری بگلے سیگلز فیری کے ساتھ ساتھ اڑتے دکھائی دے رہے تھے. تو شاہدہ رفیق نے پھر ایک چھوڑی، کہنے لگی، ماں جی یہاں کے کوے کس قدر سفید اور خوبصورت ہیں. تو میری اہلیہ نے اپنا سر پکڑ لیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اتنے خوبصورت پرندے کو اس خاتون نے کوا بنا چھوڑا. میں نے سوچا اگر ان بغلوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ عورت ہمیں کوں سے تشبیہ دے رہی ہے
تو وہ اس کو کبھی دعا نہ دیں گے، اور اگر کبوں کو پتہ چل جائے تو کبھی بد دعا نہ دیں گے۔ پرنسز آئلینڈ پر خوبصورت بگیاں اور سائیکلیں سیاحوں کے انتظار میں تھیں۔ نہایت عجیب پراسرار جزیرہ تھا۔ پرانی ڈریکولا فلموں کی طرح بڑے بڑے گھنے سایہ دار درختوں کے نیچے بل کھاتی سڑکوں پر جیسے ایک بگی کا سر کٹا کوچوان 2 گھوڑے دوڑائے جا رہا ہو، بگی کی ایک کالے کیبن میں ڈریکولا یا پھر اس کا شکار ہو، کچھ ایسا ہی منظر وہاں کا تھا۔ مگر فلمی سین سے برعکس یہاں درختوں کے سائے میں سڑکوں کی دونوں جانب ہزاروں گھر اور بنگلے تو دکھائی دیے، مگر شاذ و نادر ہی کوئی مکین نظر آیا۔ البتہ ہر گھر کے صحن، گیراج، دیواروں، گلیوں، درختوں، سڑکوں پر بے تحاشا خوفناک بلیاں پراسرار انداز سے اس اعتماد کے ساتھ چلتی پھرتی دکھائی دیتی جیسے وہی ان گھروں کی اصل مکین ہو۔ حیران کن خاموشی تھی۔ پورے جزیرے میں انجن یا دھوئیں والی کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ سیاحوں کے لیے ہدایات تھیں کہ شام 4 بجے سے پہلے پرنسس آئلینڈ چھوڑ دیں۔ بہرحال تقریباً 6 بجے واپس استنبول پہنچ کر غسل کیا اور میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے بغداد شریف میں ٹیکسی ڈرائیور کو مزار غوث اعظم کا کہتے رہیں اسے کچھ سمجھ نہیں آتا، مگر جیسے ہی آپ اسے کہیں کہ بابو شیخ پر جانے تو وہ ایک دم حضور غوث اعظم کے مزار پر پہنچا دیتا ہے۔ لاہور میں آپ ٹیکسی والے کو کتنا ہی کہہ لیں عثمان بن علی کے مزار پر لے چلو، اسے نہیں پتہ چلے گا، مگر جب آپ کہیں گے کہ داتا صاحب جانے تو وہ فوراً علی بن عثمان حجویری حضور داتا گنج بخش کے مزار پر لے جائے گا۔ اسی طرح تاجکستان میں ہم نے دیکھا کہ ٹیکسی والے کو جتنا مرضی کہتے رہیں کہ سلطان العارفین مؤلف اوراد فتحیہ حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی کے مزار پہ لے چلو، اسے سمجھ ہی نہیں آتا، مگر جیسے ہی ٹیکسی والے کو امیر جان کہتے ہیں تو وہ فوراً حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی کے روضے پر لے جاتا ہے۔ اسی طرح سیم قسطنطنیہ میں آپ ٹیکسی ڈرائیور کو حضرت ابو ایوب انصاری کہتے رہو، صحابی رسول کہتے رہو، میزبان رسول، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کہاں جانا ہے۔ مگر جیسی آپ اس کو ایوب کہتے ہیں، EUEYUP ایوب، وہ فوراً حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پر آپ کو لے جاتا ہے۔ ان کا مزار سمندر کے قریب استنبول کی یورپ سائٹ پر ایک پوش علاقے میں واقع ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو عشاء کی جماعت ہو چکی تھی۔ کمکموں کی مدھم روشنی میں تمام مزار بقعۂ نور محسوس ہو رہا تھا۔ بارش کے قطرے ٹھنڈی ہوا کے دوش پر پھوار کی صورت موسم خوشگوار کر رہے تھے۔ فاتحہ شریف اور سلام کے بعد تقسیم سکوئر کو دیکھتے، پہلے ہم تقسیم سکوئر گئے، وہیں سے پھر پہلوان دیکھتے ایک ریسٹورنٹ تھا تقسیم سکوئر کے اوپر، استقلال اسٹریٹ کے اوپر، تقسیم سکوئر کے قریب ہی پہلوان وہاں سے کھانا کھا کر پھر تیز بارش میں جلدی جلدی واپس پہنچے، کیونکہ 3 دن سے مسلسل جاگ رہے تھے اور الصبح اگلے دن ہماری صبح قسطنطنیہ سے بندرمہ روانگی تھی کروز کے ذریعے۔ جزاک اللہ۔